ایک بزرگ اللہ والے تھے, قبرستان میں جو ہے جا کے بیٹھتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے, نکلتے تھے. قبرستان میں بیٹھے بیٹھے جو ہے پڑھ کے کیا ہوا, اچانک نیند آ گئی ان کو. نیند آتے کہ خواب دیکھ رہے, خواب نہیں ہے وہ حقیقت ہے. خواب یہ دیکھے کہ پورے قبرستان کے لوگ اٹھ کے بھاگ رہے, ایک پورا قبرستان بھاگ رہا ایک جگہ, لیکن ایک صاحب بزرگ جو ہے جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے. اب انہوں پریشان ہو گئے, کہاں تو بھی بھاگ رہے اتنے لوگ. کے وہ بزرگ کے پاس, جھاڑ کے پاس گئے, بیٹھ کے بولے کہ کہاں تو بھی جا رہے یہ لوگ. تو بزرگ بولے کہ یہ لوگ جو ہے ثواب لینے کے لیے بھاگ رہے, ان کے جو ہے گھر والے, ان کے اہل خانہ جو ان کے اوپر پڑھ کے بخشے وہ ان کو دیا جا رہا, اب تو وہ لینے کے لیے جو ہے یہ تیزی سے بھاگ رہے. وہ ثواب لے کے ان کے لیے کچھ عذاب میں تخفیف ہونا بول کے وہ ثواب لینے کے لیے بھاگ رہے. تو وہ بزرگ بولے کہ پورا قبرستان بھاگ رہا, اور پورے قبرستان میں آپ واحد ایک ایسے ہیں کہ آپ نہیں بھاگ رہے, کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ کیا بولے, جاننا چاہتے ہو؟ یقیناً جاننا چاہتا ہوں, جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے کو معلوم ہو سکے کہ اتنے لوگ پریشانی میں ہیں اور کسی کو کچھ مل رہا, کوئی افسوس سے آ رہا, کوئی خوش ہو کے آ رہا, اور آپ نہیں یہ کر رہے. تو انہوں بولے کہ میں جب دنیا میں زندہ تھا نا تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں. میری خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے اللہ کے کلام کو پڑھتا جائے. تو یہ خواہش لے کے جو ہے میں اپنے بچے کو علم دین سیکھنے کے لیے, قرآن کا علم دینے کے لیے جو ہے چھوڑ دیا. تو ایک وقت ایسا ہے کہ میرا بچہ حافظ بن گیا اور میرا اتفاق سے انتقال ہو گیا. اب میرا کوئی بھی نہیں, میرا صرف ایک بیٹا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اور میرے پاس ایک دکان تھی حلوے کی, حلوہ بیچتا تھا اپنی زندگی میں. تو آج جو ہے وہ فلاں بازار میں ہے, تو آج اس دکان کے اوپر میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. میرا بیٹا دکان چلا رہا حلوے کی, اور وہ حلوے کی دکان پہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھتے جاتا, میرے اوپر بھیجتے جاتا, پڑھتے جاتا, ثواب میرے اوپر بھیجتے جاتا. لہذا آج تک جو ہے میرے کو ضرورت نہیں پڑی کہ میں ایسا بھاگتے ہوئے ثواب کو لوں, آٹومیٹک مجھے وہ نازل کر دیا جاتا, میرے لیے آسانی ہو جاتی بہت زیادہ. خوش ہو گئے, بولے کہ وہ آپ کے بیٹے سے میرے کو ملنا ہے, ذرا بتا دو کہاں پر ہے. تو انہوں کیا بولے, وہ روحانی ہے, وہ ان کی روح بول رہی کہ وہ فلاں جگہ پہ جو ہے بازار ہے محلے میں, وہ بازار میں اس جگہ پر, اس موڑ پر, اس راستے میں, وہ ماحول پہ جو ہے ایک دکان ہے, اس دکان میں میرا بیٹا حلوہ بیچ رہا ہے, اس کا فلاں نام ہے. تو یہ بزرگ کیا کیے, جو اچھے اللہ والے تھے, آنکھ کھلی فوری وہ دکان کی طرف گئے, جا کے ہلو سے ڈھونڈتے گئے, دکان مل گئی. آہستہ سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بچہ جو ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, جو بھی لینے والا جب آتا سائل تو اس کو دے دیتا, قرآن کھول کے پڑھتے رہتا, وہاں دے دیتا, ادھر پڑھتے رہتا. تو عزیزان محترم یہ خوش ہو جاتے اور دکان میں جا کے اس سے گلے ملتے, اس سے مصافحہ کرتے, خوش ہو جاتے, نہیں بولتے ان کو, خوش ہو جاتے. خوش ہو کے کیا کرتے, کئی دن گزر جاتے, ملاقات ہو گئے ایک نیک بندے سے بول کے خوش ہو جاتے. اس کے بعد کچھ دن گزر جاتے, کئی دن گزر جاتے. اب انہوں کیا کرتے, پھر مسجد میں آتے, قبرستان میں آتے, آ کے کیا کرتے, عبادت کرتے رہتے, ایصال ثواب بھیجتے رہتے. پھر اتفاق سے ان کو جو ہے نیند لگ جاتی. نیند لگ گئی تو دیکھتے کہ پورا قبرستان پہلے کی طرح بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے ثواب لینے کے لیے, پوچھ رہا ہے میرے لیے کچھ آیا کیا, میرے لیے کچھ آیا کیا, میرے لیے کچھ آیا کیا. تو اب انہوں دیکھ رہے کہ وہ بزرگ بھی بھاگ رہے. اب انہوں دوڑتے بزرگ کے پاس گیا, آپ کو کیا ہوا, آپ کا تو بیٹا ماشاءاللہ سے زبردست قرآن پڑھتا ہے, آپ کے پیچھے بھاگتا ہے, آپ کے پیچھے جو ہے ثواب بھیجتا ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی. تو انہوں بولے کہ روتے ہوئے انہوں کیا بولے کہ افسوس کہ میرا بیٹا کا انتقال ہو گیا. میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, وہ جب تک زندہ تھا پڑھتا تھا, میرے کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں پڑی, لیکن آج میرے جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا, میرا کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے والا. لہذا میں تلاش کر رہا ہوں کہ شاید کوئی تو ایک دور کا رشتہ دار کچھ تو پڑھ دیا ہوں گا, تھوڑا تو بھی حصہ مل گیا ہوں گا, آج میرے کو ضرورت پڑ گئی. تو عزیزان محترم یہ حال ہو جاتا مرنے کے بعد. ہر جمعرات کی شب کو جمعے کی شب کو اللہ جو ہے تمام ارواح کو ان کے گھر کی طرف بھیج دیتا. وہ ارواح آتے, کھٹ کھٹ دستک مارتے کہ ہمارے لیے کچھ پڑھو, بخشو. ہر انسان پریشان ہوتا. تو سامعین محترم, آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے, ایمان کے ساتھ بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے شور ہو کے بتاؤ کہ آپ جتنی جو ہے ایجوکیشن دنیا کی حاصل کرے, آپ اپنا 100% قرآن تک دے رہے کیا. آپ کے بچوں کی بات مت بتاؤ, اپنی بات بتاؤ. اور جو لذت سے, جو مزے سے ایک عالم دین, ایک حافظ قرآن پڑھتا,
اور اپنے مرحومین کے لیے بخشتا کرتے رہتا, صبح شام جو بھی پڑھا یاسین فلاں 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 بخشتے رہتا, اور آپ دنیا کی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں 100% ہو کر, شور ہو کر بتاؤ کہ آپ اپنا 100% قرآن کے لیے دے رہے کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے لیے تو دور کی بات, اب زندگی میں اپنے لیے کچھ پڑھ کے رکھ لے رہے کیا؟ جواب ملا کہ جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں کوئی بھی اپنا 100% نہیں دے رہے, کوئی بھی نہیں دے رہے اپنا 100%. ایک حافظ قرآن رہا ہے, قرآن کو اچھا پڑھنے والا رہتا نا, اس کو دل لگتے رہتا, اس کو قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو مزہ آتا. جو غلطیوں کے ساتھ رکتے رکتے کرتے کرتے جب قرآن پڑھا تو ارے یہ کیا ہے رے بھائی بول کے ایک دن قرآن چھوڑ دیتا, نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ آپ بنتے. عذاب کی آپ کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے اس عذاب کی وجہ بھی آپ ہی بن رہے نا بھائی. آپ دنیا میں اپنے بچے کو اچھا نہیں دیے. تو عزیزان محترم, قرآن آپ بھی سیکھو. آپ کی عمر کی کوئی وہ نہیں ہے, جتنی عمر ہے وہ اس عمر میں جو ہے جاؤ ڈھونڈو کسی کو قرآن پڑھانے والے کو, ڈھونڈ کے جو ہے آپ قرآن سیکھو, تاکہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے حجت کرے کہ اس کی بخشش کراؤ فلاں کی. جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو فیوچر میں اچھا دیکھنا چاہتا ہے, ایسے ہی آپ آخرت میں اپنے بچے کو اچھا دیکھنا چاہو. جب آپ 100% قرآن کے لیے اللہ کے دین کے لیے نہیں دے رہے تو دیکھو ذرا پھر اپنے بچے کے لیے کیسا دیتے آپ. یہ اس پریزنٹ میں جو ہے یہ حالت ہو گئی دنیا کی کہ لوگ گناہوں کی طرف جو ہے پڑھ رہے ہیں, پھر بھی جتنا بھی آپ پڑھ لے رہے, اب آنے والے دور میں جو ہے لوگ اتنا بیزی ہو جائیں گے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف جو ہے کچھ بھی میلان نہیں ہوگا. پھر بھی آپ مسجد کو بھیج کے الف با تا کیسا کی پڑھا لے رہے, آپ کے بچوں کو وہ بھی ٹائم نہیں ملے گا دینے کے لیے. سامعین محترم, تھوڑا ابھی سے جو ہے غور کرو, فکر کرو, قرآن کا علم دو اپنے بچوں کو. نہیں دیں گے تو تمہاری ہلاکت ہوگی. کل کے دن جو بزرگ جو ہے بیچارے بچہ زندہ تھا تک پڑھتے تھے, سکون میں تھے, بچہ مر گیا تو جو ہے پریشان ہو کے قبرستان میں بھاگ رہے تھے ثواب لینے کے لیے. ہماری ایسی نوبت نہیں ہونا. ہم اپنے لیے پڑھ کے رکھ لینا, اور اپنے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے پڑھتے رہنا, بخشتے رہنا, ان کو تکلیف نہیں ہونا. انہوں کیا کیا سپنے سوچے تھے, میرا بچہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, کم سے کم ان کی لاج رکھتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کی حفاظت کرو. کل کے دن آپ کے بچے گناہگار ہوں گے تو ان کا عذاب ان کو بھی ملے گا, اور وہ جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ اپنے ماں باپ کو بھی بنائیں گے. تو عزیزان محترم, اس بات کو یاد رکھو, جس طرح ایک حافظ, ایک عالم, ایک مولوی جو ہے قرآن کو اپنا 100% دیتا ہے, آپ بھی دنیا کی تعلیم پڑھاتے ہوئے اپنے بچے کو جس طرح آپ دنیا کی تعلیم میں 100% وہ نہیں دینا بھی چاہے تو ٹیوشنز کے ذریعے سے پورا اپنا 100% آپ دلا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, قرآن پاک کے علم کے لیے بھی پوری کوشش کرو کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کوئی اچھے مولوی صاحب کے پاس جو ہے تنخواہ کے ذریعے سے, پیسوں کے ذریعے سے ان کے پاس جو ہے بچے کو پڑھاؤ. ہر 8 دن میں جائزہ لو, کیا سیکھے بیٹے, تختیاں سنو عربی کے, فلاں کرو, بچوں کا جائزہ لو. آپ جو ہے کب بولے جب آپ انتقال کر جاتے, کل کے دن یہ آپ کا نام لے کے زندہ رہتے. آپ تو مر جاتے لیکن آپ کے جو ہے بچے آپ کا وجود بن کے رہتے. انہیں بیٹا ہے فلاں کا, انہیں پوترا ہے فلاں کا, یہ آپ کے بچے وجود رہتے آپ کے مرنے کے بعد. آپ کے بچے زندہ ہے تو آپ مر کے بھی زندہ ہے. تو اپنے بچوں کو جو ہے گناہوں میں پڑھنے مت دو, قرآن کا علم دو اپنے بچوں کو. اور یہ قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں, حجت کرنے والی کتاب ہے, آپ کی بخشش کرانے والی کتاب ہے قرآن. تو عزیزان محترم, قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھو. قرآن یہ کتاب ہے کہ یہ بندوں کو جو ہے اللہ سے ملا دیتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا میں کوئی چیز کام میں نہیں آتی, جو بھی کام میں آتا اس کا دین, نیک اعمال اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور حضور کے شریعت کی جو ہے پیروی کام میں آتی, اس کے علاوہ کچھ بھی کام میں نہیں آتی.